نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عتق من النار ہے، اور اس میں روزے کو ڈھال بنایا گیا ہے، اور ڈھال بشرطے کہ ڈھال کو توڑ نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ ڈھال کو اس وقت توڑا جاتا ہے جب کبیرے کا ارتکاب کر دیا جائے، تو زبان سے جو کام کیے جائیں، وہ غیبت ہو، بہتان ہو، الزام تراشی ہو، پروپیگنڈا کی پروپیگیشن ہو، یا آج کل کے دور میں جو حضرت قوم شعیب علیہ السلام نے کام کیا تھا کہ وہ قیمتوں کو بڑھانے میں اور ناپ تول میں کمی کے مرتکب تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قوم احقاف کی طرف بھیجا گیا تھا کہ جو یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے زمانے میں اس قوم کو، جس کا اشارہ علامہ اقبال نے کیا ہے کہ اگر کوئی شعیبائے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، تو یہ اس معیشت کے زبوں حالی میں جو پاکستان کو درپیش ہے، اگر اس کو فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف جانا ہے تو اس تعلیم کی طرف جانا ہوگا جس کے ذریعے سے زوال اخلاق ختم ہو جائے اور بندے اس روزے کے جس کو ڈھال کہا گیا ہے اس کو بچانے والے بن جائیں۔ ناپ تول کی کمی پہ اس قوم پر اللہ نے زلزلہ بھیجا تھا، اور زلزلہ بھی اس نوعیت کا تھا کہ جس کو صیحہ کہا گیا ہے، بہت بڑی چیخ اور گونج سنائی دی تھی، اور اس کے بعد وہ اوندھے منہ جاسمین کاللم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، صبح ہوئی تو ایسے وہ پڑے تھے۔ اور اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے تھے، اے قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اس کو مفسد، فساد کرنے والے بتایا کہ جس سے معاشرے کی معاشی لحاظ سے تباہی مچ جائے، اور اس میں کمی بیشی سے لوگوں کو ناپ تول میں ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی بیشی نقص کرنا، تنقص المکیال والمیزان، ترازو کا یا قیمت بڑھا دینا یا ناپ تول میں کمی کرنا، یا دیتے ہوئے اور پیمانہ دینا اور لیتے ہوئے اور پیمانہ دینا، یہ معاش کی اصطلاح میں یہ تمام وہ نقائص ہیں، رذائل اخلاق ہیں جن کے ذریعے سے معیشت اور کاروبار زندگی تباہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہیں کہ جس میں خاص طور پہ وہ چیز کہ جس میں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہو، تو ذخیرہ اندوزی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے، پاک فرمان ہے کہ المحتکر خاطئ، اور مفہوم حدیث ایک اور حدیث کا یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور آخرت میں جب وہ جائے گا تو خاطی ہونے کی وجہ سے اس کو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ زبردستی باندھ کر پلائی جائے گی، اور وہ یہ کہے گا کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے کیا فائدہ ہونا ہے، یہ تو عذاب ہے۔ تو اس قوم کو جو غریب عوام کو مسلسل مشقت میں رکھ کر چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر اور اس میں پیمانے ناپ تول کے کم و بیش کر کے نقصان پہنچایا گیا ہو، تو ایسے مجرموں کا نماز روزہ حدیث کی روح سے کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسے روزہ بھی رکھیں، بے شک جتنے چاہے حج کریں، بے شک جتنے نیکیاں کریں، ان کے صدقے خیرات کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی وارننگ نہیں ہے، یہ بہت بڑی وارننگ ہے، یہ پیسے کا زیان بھی ہے اور معیشت کی تباہی بھی ہے۔ اللہ پاک ایسے کاموں سے بچائے کہ جن کے لیے پیغمبر نے ان کو اخلاق کی، دین کی تعلیم دی، اس کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا، اور ان کے اندر جو موجود ایک جرم تھا اس کی طرف، اور آگے سے وہ قوم ان کو کہتی تھی اراہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تم مجھ کو یہ کہتے ہو کہ تیری قوم ساتھ نہ ہوتی تو ہم تمہیں رجم کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بڑھ گیا ہے قوم کی خوف سے، تو میں تو تمہیں اللہ کا خوف دلا رہا ہوں کہ تعالیٰ اب اس سے پہلے قوم لوط اور قوم عاد اور سمود بھی خدا کے عذاب سے تباہی ہوئی ہیں، ڈر جاؤ، یہ قوم لوط کو دور نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہی کی قوم تھی۔
تو اس سے ڈر جاؤ، وہ ڈرتے نہیں تھے، اور وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں بڑا کمزور دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ما اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو یہ صرف چاہ رہا تھا کہ میں تو تمہاری اصلاح کروں اور تمہارے لیے یہ ایک چیز بہتر ہو جائے، اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو لین دین میں جو کاروبار سودا لیتے دیتے جو تھوڑا بہت بچ جائے بس وہ تم لو، لوٹ مار نہ کرو۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے یہ تو رہتا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر تم نہیں ڈرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اور پھر وہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ پھر اس قوم سورۃ ہود میں یہ ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آ پڑا، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت شعیب اور ان کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور پھر ان پر وہ صیحہ چیخا پڑی جس کے منہ پر وہ صبح اوندھے منہ جاسمین اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ ایسے مصیبت کے کاموں میں ڈرنا چاہیے کہ کوئی خدا کا ایسا بڑا زلزلہ آ پڑے جو 7 پوائنٹ سے اوپر کا ہو، اور اس کی رینج جو ہے اوپر کی رینج 10 میل تک ہو، تو پھر تو زمین پر کوئی مکان ہی نظر نہیں آئے گا اور سب لوگ مرے پڑے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بچ جائیں اور خدا کے اگلے جہان کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ ایک تو یہاں کا عذاب ہے کوئی عذاب، اور ایک اگلے جہان کا عذاب۔ ان باتوں سے بچنے کے لیے اس لیے علامہ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اور اندھے بہرے صم عمیانہ ہو کے قرآن نہیں پڑھتے، اندھے بہرے گونگے ہو کر اور تیز تیز پڑھتے ہیں، سمجھ کے بغیر نہیں پڑھتے۔ قرآن کی ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا 1000 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، ان پہ عمل کرنا، اور یہ وعیدیں جو پہلے گزری ہیں ان کو یہ دیکھنا کہ اگر ہم نے عمل کیا تو یہ ہم پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ کوئی کس سے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وارننگ ہے، اور یہ اصول ہے خدا کے، ان پہ وہ عمل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم طاق میں ہیں کہ تم کو کوئی ایسا کام کرو کہ ہم پکڑ لیں۔ نیکی کے کاموں کو آگے بلا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کے کاموں میں حصہ دار بنیں، انشاءاللہ اس کا اجر پورا وہ آپ لوگ اگلے جہان کے اپنے اعمال میں وصول کر لیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔